پھول والے پودے ہوں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور عید الاضحیٰ کے مزے خوب لوٹ رہے ہوں گے۔ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جس نے یہ ابراہیمی سنت کو ادا کیا ہے ان کو کام قبول فرمائے، اور جس نے نہیں ادا کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید الاضحیٰ کا آج تیسرے دن میں نے یہ سوچا کہ آج تھوڑی کچن گارڈن کی سیر کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ کافی دن ہو گئے، معذرت خواہ ہوں میں ویڈیو شیئر نہیں کر سکی، اور دکھاتی ہوں میں اپنے بگڑے ہوئے کچن گارڈن کے حالات۔ یہ دیکھیں، یہ میری گھیا توری کی بیل ہے، جس کو میں نے ایک لکڑی کے سہارے پہ باندھا ہوا تھا، اوپر کیا ہوا تھا، جو کہ میری بھینس کھل گئی اور اس نے سارے کچن گارڈن کے حالات کو خراب کر دیا۔ اور یہ گھیا توری پہ جو ایسا اٹیک کیا کہ میں اس کے سہارے کے ساتھ باندھی ہوئی جو لکڑی تھی، اس لکڑی کو سیکھوں کے اندر دبا کے کھینچ دیا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صحت مند بیل ہے میری گھیا توری کی، لیکن یہ بیچاری اب زمین پہ پھیل رہی ہے اور پھیلتے پھیلتے یہ اپنا اس کے ساتھ پھل بھی لگ رہا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، لیکن پھر میں آپ کو کسی ٹائم دکھاؤں گی۔ اگر ہم نے اس کو نہ سمیٹا تو اس کا پھل خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ہے میری کدو کی بیل، ماشاءاللہ اسی طرح وہ بھی اوپر تھی، اور کدو کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پودینہ لگایا ہوا ہے۔ میں نے بولا گوشت کھاتے ہوئے سب کا منہ کا ذائقہ ایسے ہی ہوا ہے کہ کوئی نئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو اب تھوڑی سی چٹنی بنائیں گے، جس کے لیے ہمیں پودینے کی ضرورت ہے، اور وہ پودینہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، پودینہ تھوڑا توڑ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرا پودینہ کتنا ہی خوبصورت ہے اتنی بارشوں کے باوجود، کیونکہ بارشوں میں بہت زیادہ کیڑے کا اٹیک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا پودینہ کتنا ہرا بھرا، اور ماشاءاللہ اس کے پتے بغیر داغ کے کوئی کیڑے کا اٹیک نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پہ وقتاً فوقتاً سپرے ضرور کرتی رہتی ہوں۔ بے شک مجھ سے ویڈیو تو شیئر نہیں ہو سکی، لیکن تھوڑا سا میں دھیان اس کا کچن گارڈن کا رکھا ہے۔ اگر لکڑی بھی گاڑنے میں تھوڑا ٹائم لگے، اوپر سب مجھے بہت ہی پسند ہے، ان کے بغیر گھر بہت ہی سونا سونا لگتا ہے، اور پودوں میں پتہ نہیں ایک خاص چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شاید یہ میرا شوق ہے، یا آپ سب کی ایسی ہی فیلنگ ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں جس گھر میں پودا نہیں ہوتا وہ کوئی گاری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی انسان کے ساتھ بہت ہی اچھی پیاری اپنی مہک کے ساتھ، اپنے کھلکھلاتے پتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اور پودینے کو جو میں سپرے کرتی ہوں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کی ریسپی شیئر کروں گی، کس طرح میں بناتی ہوں۔ پودینہ بہت مست ہے، پودینہ ہمیں اپنی خوراک میں شامل ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ پودینہ ہمارے ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے، اور پودینہ ہمارے سینے کو یعنی کہ پھیپھڑے کو بھی صاف رکھتا ہے۔ پودینہ کافی اچھی چیز ہے۔ یہ میرا سویٹ پوٹیٹو ہے، جس کو میں نے گھر میں لائے ہوئے سویٹ پوٹیٹو بازار سے خریدے ہوئے، ان میں سے ایک چھوٹا سا لے کے زمین میں گاڑ دیا تھا، جو اب ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پھیل چکا ہے، اس کی بیل بن چکی ہے، اور یہ اس کے ہر پتے کے ساتھ یہ اپنی روٹ بناتا ہے، اور جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے، اگر ہم اس کا اوپر دھیان نہ دیں تو اس کے اوپر پھل نہیں بنتا۔ یہ جو جہاں پتا ہوتا ہے وہاں ہی اس کی یہ روٹ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کاٹ کے ہم الگ جگہ پہ لگا دیں تو یہ ایک نئی بیل بن جاتی ہے اور بہت اچھا پھل لیتی ہے۔ اگر کاٹے نہ تو اس کو ساتھ ساتھ زمین میں دباتے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے زمین میں دبے گی روٹ اپنا کام شروع کر دے گی، وہ ایک پھل میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو ہماری ریتلی زمین ہے، ہمیں اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ ریت والی زمین میں یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، ہماری بہت ہلکی زمین ہے۔ آج دیکھیں موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں جتنی سردیوں میں بارشیں نہیں دی، اتنی ہی اب اپنی رحمت سے کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دوپہر، کبھی رات کو کسی پہر بھی بارش آ جاتی ہے۔ اور بارش کے دنوں میں پودوں پہ بہت زیادہ کیڑے کا اٹیک ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں اس کے اوپر کیڑوں کی بچاؤ کے لیے بہت زیادہ سپرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سپرے ہمیں اگر ہم بازار کی خریدیں تو وہ کیمیکل
وہ کیمیکل ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم گھر کی اپنے کچن کے اندر سے ہی کچھ چیزوں کے ساتھ کچن گارڈن کے لیے سپرے بناتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔